اسامہ خلجی ہمارے ساتھ ہیں، ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں۔ اسامہ، حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے کنفیوز ہیں اور روز کوئی نہ کوئی نئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور سچ بتائیں ہمیں ایکسپلین کرنا بھی ہم بھی بڑے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس وقت ویئر ڈو وی اسٹینڈ، بیکاز ہر روز ایک نئی تجویز بھی آ رہی ہوتی ہے، ایک ترمیم بھی آ رہی ہوتی ہے، اور ڈیفیمیشن لوگوں کی ویسے بدنامیاں بھی چل رہی ہیں، لوگ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، اٹھائے بھی جا رہے ہیں۔ ہاؤ ڈو وی ایکسپلین دس؟ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، کیونکہ روز ایک نیا قدم آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کریں گے، یہ نوٹس ہم واپس لے لیتے ہیں، یہ نئے لے لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے پالیسی کوہیجن نہیں ہے۔ مختلف جو منسٹریز ہیں، ادارے ہیں، ان سب کے مختلف موقف ہیں، اور ہر روز ہر کوئی ایک مختلف بات ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے ضرورت ہے کہ کوآرڈینیشن ہو حکومتی سطح پہ، اور اس پہ تھوڑا ٹائم سپینڈ ہو، اکٹھے مل کے سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اکٹھے بیٹھیں اور ملٹی اسٹیک ہولڈر ڈائلاگ کریں۔ آپ لائر سے بات کریں، آپ سول سوسائٹی سے بات کریں، آپ میڈیا سے بات کریں، اور جو حل ہے وہ اکٹھے مل کے بیٹھ کے، اور ابھی بھی اس ڈائلاگ میں، اس مل کے بیٹھنے میں اتنی دیر ہو چکی ہے کیونکہ اٹ از اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس۔ مطلب مہینوں ڈیلیبریشن ہو تو کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے، لیکن ابھی تک وہ ڈیلیبریشن شروع نہیں ہوئی ہے، بس قوانین خود سے اپنے تئیں بنا دیے جاتے ہیں۔ نہیں، لیکن جب آپ حکومتی ان سے پوچھتے ہیں، ہم کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیک ہولڈر سے بات کی، اب یہ پتہ نہیں کون سے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اسامہ، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا آپ ٹریول کرتے ہیں، یہ بتائیے گا دنیا کس طرح فیک نیوز مس انفارمیشن سے ڈیل کر رہی ہے؟ مطلب ظاہر ہے ہم نے بہت سارے ایسے ممالک بھی دیکھے ہیں جن کا بارے میں ہمیں خیال ہے کہ بہت آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں، وہاں پہ بھی بڑے سخت قوانین ہیں مس انفارمیشن فیک نیوز کو لے کے۔ ہمارا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے جس راہ پہ ہم چل پڑے ہیں؟ دیکھیں، قوانین کا فیک نیوز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرح ڈٹرمن کریں گے یا کس طرح پتہ لگائیں گے کہ سچ کیا ہے، کیونکہ سچ جو ہے ہر کسی کا ایک مختلف ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر کوئی اپنا موقف سامنے لائے، اور حکومتی طرف سے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو سچ ہے حکومت ہمیں بتاتی نہیں۔ ابھی قانون کو دیکھ لیں، کسی اور چیز کو دیکھ لیں، آپ کو رپورٹ آ جائے گی، لیکن حکومت کی طرف سے نہ کنفرمیشن آئے گا نہ ڈینائل آئے گا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے سینسرشپ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے، آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، آپ صحیح معلومات نہیں دیتے۔ آپ مثال لے لیں، جب ایکس کو بلاک کیا گیا تھا، 1 مہینے تک وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ بلاک ہوا ہے، یہ تو چھوڑ دیں کہ ہمیں بتائے کہ کس وجہ سے بلاک ہوا ہے، پھر مہینے بعد انہوں نے ہمیں بتایا۔ تو اس طرح کے ٹائم پہ لوگ خود گیس تو کرتے ہیں کہ کیا اس وجہ سے ہوا ہے، کیا اس وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا، ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ابھی اسلام آباد کا 26 نومبر والے معاملے کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس پہ ایک جماعت کا موقف تھا کہ پتہ نہیں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، حالانکہ دیٹ اینڈڈ اپ بینگ فیک نیوز ایز ویل۔ ظاہر ہے ایک حکومت کہتی ہے کہ جی نقصان تو ہوا ہے لیکن دونوں اطراف سے ہوا ہے، اور میڈیا پہ کسی حد تک اس طرح سے نہیں پورٹری کیا جا رہا تھا یا نہیں دکھایا جا رہا تھا جس طرح ہم نے ماضی میں سالوں میں دیکھا ہے، جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں کور کیے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میڈیا لمحہ بلمحہ لائیو دکھا رہا ہوتا یا سب کچھ پتہ لگ رہا ہوتا، ہر لمحے کی اپڈیٹ ہوتی، تو یہ بات کا بتنگڑ بنتا ہی نہ؟ مطلب اب جو موقع ملا لوگوں کو سینکڑوں ہزاروں بنانے کا، وہ اس لیے بنا کیونکہ مین سٹریم میڈیا پہ وہ حقائق اس طرح سے نہیں آ رہے تھے۔ بالکل، اور حکومتی ہسپتالوں کو آرڈرز دیے گئے کہ آپ جو ہے جرنلسٹ سے بات نہ کریں یا آپ انفارمیشن نہ دیں۔ تو پھر ایسے ماحول میں تو ڈس انفارمیشن ہی بنے گی، مس انفارمیشن ہی بنے گی، کیونکہ حکومت کی طرف سے ان کا جو کام ہے، ان کا جو موقف ہے اور جو سچ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو میرے خیال سے اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ فیک نیوز کو یا مس انفارمیشن کو سچی خبر کے ساتھ کاؤنٹر کریں، آپ اپنا موقف سامنے رکھیں اور اپنا انفارمیشن ایپریٹس بہتر بنائیں۔ منسٹری آف انفارمیشن یا دیگر جو ادارے ہیں، ان کے اسپوکس پرسن کو آپ جو ہے پاور دیں کہ وہ میڈیا سے بات کرے اور جو سچے حقائق ہیں ان کو سامنے رکھیں، بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کریں، آپ ان پہ پرچے کاٹیں تاکہ وہ اپنی رپورٹنگ بھی نہ کر سکیں، اور آگے جو ہے جو سچ بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بولنے سے لوگوں کو پھر خوف ہو اور ڈر ہو۔ ایبسلیوٹلی، بیکاز دیٹ از جو اس وقت ہو رہا ہے، دیٹ از ریئلی کلنگ دا ہول پوائنٹ آف اٹ آل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساروں کو سچائی ہی پتہ چلے اور ایکوریٹ انفارمیشن ہو، تو آلریڈی آپ نے اتنی کنفیوژن کر دی ہے، اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر آپ کریں ریالٹی سے، ایک سچ خبر سے کاؤنٹر کریں، وہ بھی نہیں کیا جا رہا۔
दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक जो है रूल आप आवाम के लिए करें, एक अपने लिए करें। आपने ट्विटर की बात की उसामा, ट्विटर भी जब बंद हुआ 1 महीने बाद पता चला कि क्यों बंद हुआ है। अभी तक आवाम जो है वो ट्विटर को एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत ट्विटर को एक्सेस कर रही है। तो इसमें और ज्यादा डिवाइड आ जाता है कि व्हाई इज इट ओके फॉर यू एंड नॉट फॉर अस। तो ये एक बड़ी, ये हमने कवानीन में भी देखा है, जो पंजाब का डेफेमेशन लॉ है उसमें जो प्रोटेक्शन दी गई है पब्लिक ऑफिशियल्स को, वो एक मुख्तलिफ किस्म की है और आम शहरियों को प्रोटेक्शन मुख्तलिफ किस्म की दी जा रही है। तो बिल्कुल 2 कवानीन बनाए जा रहे हैं और इसमें हमें यही नजर आता है कि कवानीन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बन रहे, लेकिन रियासती जो अफसरान हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं इस मुल्क में। क्लियरली दैट इज हाउ। अच्छा उसामा, अब जिस हर मुल्क की डायनामिक्स कुछ और होती हैं। हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है, अब हम वो पॉलिटिकल जुनूनियत का शिकार हो चुके हैं। मतलब आपको पता है लोग तशद्दुद पर उतर आते हैं अगर उनके मौक़िफ़ से आप ना आमादगी जाहिर करें या उनकी हिमायत ना करें, या जिस बात को वो हक सच मानते हैं अगर आप उसे हक सच नहीं मान रहे तो लोग मरने मारने पर तुले हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द ये माहौल है। तो हमारी जैसे सोसाइटी में वहाँ लोगों ने अपनी एम्पायर्स खड़ी कर ली हैं झूठ बोल बोल के यूट्यूब पे। और मतलब ये मुझे बताइएगा कि आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि जी सच से काउंटर कर लें, या लोग कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, हमारे यहाँ तो झूठ के पैर हैं, झूठ दौड़ता भी बहुत तेजी से, पर भी हैं झूठ के। मतलब हमारी जैसी सोसाइटी में जहां एक इतना बड़ा पॉलिटिकल डिवाइड है, जहां पर झूठ ज्यादा चल रहा है, बिक रहा है, मुल्क के करोड़ों लोग उस झूठ पर यकीन कर रहे हैं, हाउ डू वी डील विद दिस देन? जी बिल्कुल, देखें अब्दुल्ला, इसमें मैं यही कहूंगा कि ओनली सोल्यूशन जो है काउंटर नैरेटिव है, लेकिन हमें इसमें यह भी नजर आता है कि काफी सियासी जमातों के बयानियां ही नहीं है, उनका नैरेटिव नहीं है। फिर अगर उन्हें कहीं किसी और जमात से बयानियां नजर आता है, वो उसको काउंटर ही कर रहे होते हैं, लेकिन अपना नैरेटिव वो स्ट्रेंथन करते ही नहीं, यानी रिएक्टिव होते हैं। बिल्कुल रिएक्टिव है। और इसमें दूसरा मसला ये है कि देखें, अभी जो पिछले सालों में हमने देखा है रियासत की तरफ से बहुत जुल्म हुआ है पाकिस्तानियों पे, तो अभी स्टेट में ट्रस्ट जो है वो खत्म हो गया है लोगों का। तो लोग जो हैं दे रेडी टू बिलीव एनीथिंग जो स्टेट के खिलाफ बात होगी, चाहे वो झूठ भी हो। तो मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट बिल्डिंग है अपनी रियासत और हुकूमत और सिटीजन्स के दरमियान, वो उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग जो है एतमाद कर सकें हुकूमत के बयानिए पे। लेकिन हुकूमत अगर सच बोलेगी ही नहीं तो फिर लोगों का वो एतमाद खत्म हो जाता है, और इसमें अनफॉर्चुनेटली दूसरी जानिब जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं उनका बयानिया जो है स्ट्रेंथन हो जाता है। और सबसे ज्यादा हुकूमत की तरफ से हमें क्लैरिटी चाहिए, यू नो सर। हम हुकूमत बेसिकली मसला ये है कि बहुत से मामलात में हुकूमत सच या झूठ नहीं, कुछ बोलती ही नहीं है। सो जो कुछ ना बोलना है ना, वो इबहम क्रिएट करता है। थैंक यू उसामा फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, वी आर गोइंग टू लीव इट देयर। और ये हम बात करते हैं ताकि इसको हम कॉन्वर्सेशन में रखें, बिकॉज सम थिंग्स शुड बी डन अ सर्टेन वे, जो कि हमें नजर आ रहा है कि वो उस तरह नहीं हो रही हैं। और खासतौर पे जिस तरह सारी बातें छोड़ दें, स्टेक होल्डर्स को लेके डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना, वो ही जाना हो रहा हो। जब भी कोई चीज जल्दी जल्दी में बनाई जाती है हैपहैज़र्ड तरीके से, उसका अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। सो इस बात पे किसी को इख्तलाफ नहीं है कि हमने फेक न्यूज़ से लड़ना है, काउंटर करना है, सबको बिठाएं। मतलब इन लोगों को भी जो डिजिटल राइट्स के एक्सपर्ट हैं, तंजीमें हैं, सहाफ़ियों को भी, इवन यूट्यूबर्स को भी, सबको बिठाएं और तय करें रूल्स ऑफ द गेम। एब्सोल्युटली।